اچھا جی، اسکیپٹک ایگنوسٹک صاحب جی کیا السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ السلام۔ کہ آپ نے نکالا نہیں، وجہ تھی آپ کے پاس نکالنے کی اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. بہت یہ شکریہ، مجھے کریڈٹ جاتا ہے پھر اسکیپٹک صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور میں نے نکالا. کیسے کہتے ہیں، میں سیریس کافی آج وہ جو دنیا میں صورتحال چل رہی ہے اس پہ میرا کوشچن تھا، بلکہ عامر بھائی اچھا ہیں کیونکہ ان کی اسٹریم کے بعد ہی زیادہ میرے ذہن میں وہ سوال مزید پختہ ہوا. آپ میں سے بھی لیکن جواب دیتے کہ دیکھیں جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، وہ تو پہلے تو یہ آئی تھنک یہ کہنا بھی ضروری ہے نان مسلم ہوتے ہوئے بھی کہ آئی تھنک ایسا ظلم ہے کہ روز اپنے انسان ہونے پر بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم آرام سے اپنے بستروں میں سو رہے ہیں. اور یعنی اس میں جتنا زیادہ مذمت تو کیا، یعنی ریئلی اگر ہم کوئی بھی مورل رسپانسبلٹی ہمیں ہے تو ہمارا زندہ رہنا ہی نہیں بنتا جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. لیکن اس میں ایز نان مسلم ہمیں تو اپنی پوزیشن تو پتہ ہے کہ ہم نے تو دنیاوی اسباب دیکھنے ہیں کہ دنیاوی اسباب کے طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیا ڈپلومیٹک حل ہے، کیا ملٹری حل ہے ایٹسیٹرا. جو عامر بھائی کی ایک اسٹریم تھی یا آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں مجھے ایک کنفیوژن نظر آتی ہے کہ اسباب کو کتنا دیکھا جائے گا اور ایمان کو کتنا دیکھا جائے گا، یہ کیسے طے کیا جائے گا، یہ آپ مکی دور میں ہیں یا مدنی دور میں ہیں، مطلب کیسے فیصلہ ہے کہ اوکے اب ہمارے پاس اسباب انف ہیں اب نہیں ہیں. کیونکہ اگر صرف بات ایمان کی ہے پھر تو ایک بندہ بھی جا کے اٹیک کر دے اور وہ شہید ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. یہ سوال آپ کا مجھ سے ہے کہ عامر بھائی کی؟ عامر بھائی دونوں سے. جو بھی میرا یعنی جنرل یہ کنفیوژن مجھے مسلم امہ میں تھرو آؤٹ اس وقت بہت سخت قسم کی نظر آ رہی ہے. ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان میں سے چند ایک جو بڑے ممالک ہیں وہ تو مدنی دور سے بھی آگے ہیں، ٹھیک ہے، اسباب کے اعتبار سے. اسباب مدنی دور میں بھی اتنے نہیں تھے کہ جتنے ان ممالک کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. ان میں آپ ترکی کو لے لیں، سعودی عرب کو لے لیں، اور بھی دوسرے ممالک ہیں، ہر ایک پاکستان تک چلے جائیں تو ہتھیاروں کے معاملے میں، فوج کے معاملے میں اگر سارے مسلم ممالک کی فوج ملا دی جائے تو کم 7-8 لاکھ بندہ بنتا ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے. حضرت اس سے زیادہ ہے حضرت، اس سے 7 زیادہ لاکھ 8 لاکھ تو صرف پاکستان کی ہے. 80 لاکھ، 80 لاکھ، ہاں جی 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 بالکل 70-80 لاکھ میں کہنا چاہ رہا تھا، 60 لاکھ، جی ہاں ٹھیک ہے، 80 لاکھ کے قریب. تو بھائی یہ اتنی بڑی آرمی ہے اور اتنے سارے میزائل ہیں، ہزاروں کی تعداد میں سب کے جیٹس ملا لیں، مطلب یہ کہ وسائل کی کوئی کمی ہے نہیں، اتنے وسائل ہیں. پوائنٹ نمبر 1. اب رہی یہ بات کہ فلسطین میں، تو جو فلسطینی ہیں ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس اسباب کی قلت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بعض مرتبہ وہ ان کی حالت وہی ہو جاتی ہوگی کہ جو مسلمانوں کی اسباب کے حوالے سے تھی مکی دور میں، لیکن ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے. یعنی وہ جو کر رہے ہیں وہ اقدامی نہیں کر رہے ہیں، وہ دفاعی کر رہے ہیں. تو جب وہ دفاعی ہیں یعنی ان کو ایک اوپن ایئر پریزن میں ڈال دیا گیا، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 15-20 سالوں سے ان کی یہی صورتحال ہے. پانی ان کے پاس جاتا ہے تو ایک مقدار میں، اور وہ بھی انٹاکسیکیٹڈ، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی اس کو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جو صورتحال وہ وہاں پر ہے، وہ اپنے دفاع میں وہ اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ کرو یا مرو. تو اگر کریں گے تو بھی مریں گے، نہیں کریں گے تو بھی مریں گے. تو وہ آپ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید مکی دور میں ہو، لیکن پوری مسلم امہ تو مدنی دور سے بھی آگے نکل گئی ہے. لیکن مفتی صاحب امہ تو کوئی ایک اینٹی کے طور پہ اس وقت نہیں ایگزسٹ کری، نیشن اسٹیٹس کے طور پہ ایگزسٹ کری ہے. تو فار ایگزامپل ایز اے پاکستانی، ایک پاکستانی مسلمان کوئی ہے، آپ کی نظر سے اس کا اس وقت لائحہ عمل کہ بس وہ چل پڑے، جو اس کے پاس بندوق پتھر ہے لے کے چل پڑے، یا اسٹیٹ کے لیول میں موبلائزیشن کرے؟ کیا نہیں، ایک ریسنٹلی ایک فتویٰ ابھی آیا ہے، اور یہ فتویٰ جو ہے قطر بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے علماء کی، ان کی طرف سے آیا ہے. اور غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی بھی ایک آڈیو میں نے سنی تھی، وہ بھی کچھ اسی طرح کی ملتی جلتی ہے. اس کے مطابق کہ جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں، مسلم نیبرنگ اسٹیٹس، یہ پہلے ان کے اوپر فرض ہے، اس کے بعد جتنا جو دور ہوگا اس کی جو سمجھ لیجئے کہ جو درجہ بندی ہے اس کے اوپر اس چیز کے واجب ہونے کی، وہ اسی اعتبار سے ویری کرے گی. لیکن جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں، اب اس میں چاہے آپ لبنان لے لیں، اردن لے لیں، سیریا لے لیں، ایجپٹ لے لیں، ترکی ہے، سعودیہ، یہ سارے کے سارے، اور پھر ان کی جو اپنی پوزیشن ہے. مان لیجئے سعودی عرب کی ایک پوزیشن ہے پوری دنیا میں، ویسٹ میں اور امریکہ میں سعودی عرب کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے.
اور سعودی عرب کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے یو اے ای کا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. ترکی کی بہت زیادہ اہمیت ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی اوور آل. تو یہ بڑے بڑے ممالک ہیں, تو یہ اسباب کے اعتبار سے بہت آگے ہیں. اور میں نے ٹویٹر کے اوپر کلیئرلی ٹرکی کو, ٹرکش گورنمنٹ اور اسی طریقے سے اردوغان کو واضح طور سے کنڈیم کیا ہے کہ بھائی تم, اب آپ دیکھیں کہ آذربائیجان سے 60% جو آئل ہے اسرائیل کا وہ وایا ترکی آتا ہے. تو ترکی نے اس تعلق سے کچھ نہیں کیا. کل جا کر ترکی نے, جب اتنا کچھ ہو گیا, کئی ہاسپٹلز کے اوپر بمباری کر دی گئی ہے, تو کل جا کر ترکی نے اپنے سفیر کو واپس بلایا. اس سے پہلے بولیویا نے واپس بلا لیا تھا اور اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ختم کر دیے تھے. تو جو مسلمان نہیں ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, اور جو مسلم ممالک ہیں, حکومتیں ہیں, وہ یہ نہیں کر رہی ہیں. اس میں مسلمانوں کا قصور نہیں ہے. اس کے اندر لیکن مجھے بڑا اہم لگا یہاں سوال کہ ہم تو جو سوشلسٹ ہیں ہم تو اس کا انالیسس کرتے ہیں رولنگ کلاسز. جیسے آپ ممالک کا نام لے رہے ہیں کہ ترکی نے یہ کیا, سعودی نے یہ کیا, جو کہ ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی فیصلہ جو کر رہی ہیں وہ رولنگ کلاسز کر رہی ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ شامل ہیں ان ویسٹرن ممالک میں. وہی ہمارا, میں وہی کہنے والا تھا کہ عوام کا خطا نہیں ہے بلکہ جو حکومتوں میں شامل ہیں یہ ان کے فیصلے ہیں. تو ایک عام, فار ایگزامپل جیسے میں نے پاکستانی کا, ایک عام پاکستانی اس میں یعنی آپ کے نزدیک جو مسلمان ہیں وہ کیا کرے؟ وہی ایک عام شخص جو ہے وہ صرف اپنی حکومت کے اوپر دباؤ ہی ڈال سکتا ہے. اس کے لیے ہرگز یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائے اور لے کے چل دے. کیا کرے گا وہاں جا کر؟ اس کے پاس ہتھیار ہی کہاں سے آئے گا بھائی؟ ہتھیار کے نام پر اس کے پاس چاقو ہوگا, چھرا ہوگا, وہ میزائلوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالے. یہی پاسبل ہے ایک عام انسان کے لیے. اور اسی طریقے سے دیکھیں یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ بہت سارے محاذوں کے اوپر لڑی جا رہی ہے. ایک تو میدان جنگ ہے, میدان کارزار ہے کہ جہاں پر لاشیں گر رہی ہیں, بم برس رہے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے. دوسرا میدان جو ہے وہ نیریٹو کا ہے, اور تیسرا میدان جو ہے وہ ہے کیپٹل کا. یعنی اسرائیل کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کی کمپنیوں کے, اسٹار بکس ہے, سارا پیسہ جو ہے وہ اسٹار بکس ایک بڑا جو اس کا ریونیو ہے وہ وہاں جاتا ہے. تو آج کی تاریخ میں آئی نو کہ میں نے آپ کے ساتھ کافی اسٹار بکس میں بیٹھ کے پی تھی جی. تو لیکن بات یہ ہے کہ آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, اسٹار بکس نے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا. اسی طریقے سے والمارٹ $1 بلین دے رہا ہے, امیزون کی طرف سے ملینز آف ڈالرز جا رہے ہیں, اور بھی بہت ساری ٹی جے میکس اور بہت ساری کمپنیاں جو میرے کمپنی. ہاں, تو اب مسلمان یا انصاف پسند آپ جیسے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے مورلی کہ ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے جہاں سے اس کو مدد مل رہی ہے اس کے اوپر اٹیک کریں, اور وہ اس طریقے سے کہ جتنا بھی ممکن ہو ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ وہاں سے ہٹا لیں. کہ بھئی اگر مان لیجئے ایک چیز آپ کو والمارٹ میں مل رہی, وہی چیز آپ کو کسی دوسرے اسٹور میں مل رہی, تو چلو میں دوسرے اسٹور سے جا کر لے لوں, کم سے کم میرا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بچوں کے قتل میں نہ ہو. یہ دوسری سطح ہے. تیسری جو میں نے دوسرا آپ کو محاذ بتایا وہ نیریٹو کا ہے, اور اس میں فلسطینی بہت حد تک کامیاب ہیں. وہ اس طریقے سے کہ ویسٹرن اور امریکن علاقوں میں اس وقت جو پبلک پرسپشن ہے اسرائیل اور فلسطین کے تعلق سے, اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ شفٹ آیا ہے. اور وہ یہ کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی, فلسطینیوں کا وہاں پر حق ہے, ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا, اور اب بم بھی انہیں کے اوپر برس رہے ہیں. یہ جو شفٹ ہے آپ کو پہلے نہیں ملا تھا, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے یا بہرحال بہت سے انصاف پسند غیر مسلم ہیں ان کی وجہ سے یہ شفٹ آیا ہے. یہ ایک اور محاذ ہے کہ جس میں ایک عام مسلمان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. بہت ہی زبردست مفصل. اچھا, میں ایک نا بات یہاں اسکیپٹک بھائی اجازت ہو حضرت, یہ جو شفٹ دیکھنے میں آیا ہے اس میں نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا وغیرہ کا جو رول ہے وہ تو پرومیننٹ ہے. حماس کا اٹیک کرنا بھی, آپ اس کو غلط بولیں, اس کو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن جو بھی یہ ویسٹ کر رہا ہے, جو بھی کچھ میڈیا سپانسرز سو بھی معاملہ کر رہے ہیں, مگر یہ حقیقت ہے کہ حماس کے اس اٹیک نے ایک نیا چیپٹر اوپن کیا ہے جس نے ہسٹری کو دوبارہ ریکال کروایا ہے. اور جو لوگ آج کی یوتھ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئی ہے, جو ساری ٹریفک ہے, ان کو پتا چلا ہے کہ پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایشو کیا ہے. جی ہاں, یہ ویسٹ بینک کیا ہے, ایسٹرن یروشلم کیا ہے, غزہ کیا ہے, اس کی جیوگرافک جو ہسٹری ہے وہ لوگوں کو پتا چلی ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کو شور ڈالنا پڑتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے. ایک تو یہ چیز میں رکھنا چاہتا تھا. دوسری بات میں رکھنا چاہتا تھا, جو اسکیپٹک انوسٹ تھا میری بات کے بعد جو سوال اٹھا رہے تھے, اس میں نے 2 بڑی کتابیں, ایک ہاؤ ٹو ون اے وار اور آرٹ آف وار, سانزو کی جو بڑی کتاب ہے, جو بڑے تھنک ٹینکس تھے جو وار کی اسٹڈی کی ہسٹوریکلی, انہوں نے ٹاپ پر لکھا ہے کہ کسی بھی آرمی کے مورال کو اپ رکھنا ہوتا ہے جنگ جیتنے کے لیے.
یہ جو آپ کے اسباب ہیں یہ لوگ چھوڑ کے بھاگتے ہیں، جو کہ ہم نے دیکھا ریسنٹلی، ٹھیک ہے، اور اس پر جو نیوٹرل انالیسز ہے وہ بڑے بڑے یوٹیوبرز کی طرف سے اور میڈیا ہاؤسز کی طرف سے آیا۔ مورال آپ رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بلیور کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز جو اس کے مورال کو آپ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اور حق کے لیے اور عدل کے لیے اور اپنے حق کے لیے، مظلوموں کے دفاع کے لیے وہ لڑتا ہے۔ یہ چیز کا تصور جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر، ان کے حکمرانوں کے اندر آنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد ایک عدالت لگنی ہے جو تم سے بھی زیادہ پاورفل ہوگی۔ لمن الملک اليوم اس اچھا وقت عامر کہا بھائی، گیا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں اب اس لگتا، مورال سوری کو میں آپ انٹرپٹ رکھنے کر کے رہا ہوں، لیے، اس مورال کو آپ رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ پریشر کریٹ کرے۔ اب دوسری چیز جو میں نے وہاں پر بیان کی تھی وہ یہ ہے، لا محالہ طور پر دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، یہ کرسٹل کلیئر ہے۔ اب اس کو آپ بائی فورس سمجھیں یا یعنی بائی ہک کو بائی کروک، والنٹیئرلی کوئی جائے یا کسی کو ڈریگ کر کے لے کے جائیں، اس جنگ میں عوام اترے گی۔ ایک تو یہ سچویشن ہے جس کی وجہ سے حکومتوں کو انوالو ہونا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومتیں، ہماری جو سٹیٹس ہیں، مسلم سٹیٹس، وہ ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لابنگ کریں گی، پروپیگنڈا کریں گی، نریٹو بلڈ کریں گی، جس وجہ سے ہم اس کی ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسئلہ حل کر سکیں گے۔ یہ دو کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس تیسری ہے نہیں ہے، یہ سمپل ہے۔ اب دیکھ لیں کیا چلیے فیصلہ اس کرنا میں وہ ضمنی ایک سوال ہے، وہ ایڈریس کر دیجیے کہ بے شک کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ شہادت جو ہے تھوڑی اوور ویلیو کی گئی جتنی ایکچولی شاید اسلام میں ہو، کہ مطلب مجھے تو اسپرٹ یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ اپنی بیسٹ پلاننگ کریں اور اس کے بعد شہادت ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی ون ہے، لیکن دیکھیں صرف شہادت فار دا سیک آف شہادت کے پاس آپ نے شہید ہو جانا بغیر پلاننگ کے، وہ تو یہ تو کوئی کہا ہی نہیں ہے، یہ تو ہاں کبھی بھی نہیں کہا۔ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ موجودہ مسئلے کو ہی دیکھ لیں، چلے آپ کسی اور کتاب کو یا کسی ہسٹری کو چھوڑ کر موجودہ مسئلے کو جو فلسطین اسرائیل کا چل رہا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جن لوگوں نے اٹیک کیا 7 اکتوبر کو حماس نے، کہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ ریٹیلیشن ہوگا اور زبردست ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا یہ کہ کوئی انوسینٹ آدمی بھی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ نہیں بس انہوں نے میزائل چھوڑ دیے۔ اچھا، زبردست سوال۔ یہ جو شہادت کے اوور ویلیو کرنا یہ چیزوں پہ، حضرت عمر کا کال بالکل اس کے برعکس ملتا ہے۔ وہ برعکس یہ ملتا ہے کہ ایک ہے وار سٹریٹجی، وار سٹریٹجی کے اندر آپ کے آبجیکٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے میکسیمم ڈیمیج کرنا ہے اور منیمم کولیٹرل ڈیمیج ہو یا منیمم آپ کے لوگوں آپ کا نقصان ہو، یعنی میکسیمائز کرنا ہے اس ڈیمیج کو اور اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے۔ یہ سمپل سیکولر وار سٹریٹجی مانی جاتی ہے۔ حضرت عمر کا بھی کال اس پہ آپ کو ملتا ہے کہ ایسے نہ کرو کہ زرہ نہ پہنی اور میدان میں اتر جاؤ۔ یہ ایسے نہیں کہا کہ کوئی بندہ جو ہے جس کی مہارت نہیں ہے، پہلی صفیں، یعنی جس کو عربک وار ٹرمنالوجی کے اندر المقدمہ بولا جاتا ہے، یعنی وہ جو دستہ ہے، جو مقدمہ ہے، وہ فل ٹرینڈ لوگ ہوں، ایسے لوگ ہوں کہ جن کی تیر اندازی کی، نیزہ بازی کی، تلوار کی، گھڑ سواری کی، ہر طرح کی ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ یعنی ان ماڈرن ٹائمز ان کو ہر قسم کا ویپن، یعنی جس طرح ہمارے کمانڈوز ہوتے ہیں، یعنی ہر قسم کی ٹریننگ ان کی ہو۔ یہ تو کلیئر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم صحیح مسلم میں ملتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں زندہ کیا جاؤں شہادت، وہ شہادت کے رتبے کو اہمیت دی گئی ہے اس اعتبار سے کہ ایک تو مجسم شہید بنتا ہے، گواہ بنتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ راہ حق کے اندر اس نے اپنی جان لٹائی ہے، obviously اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اچھا، یہی چیز فیول دیتی ہے اور آکسیجن دیتی ہے فریڈم فائٹرز کو کہ وہ اپنے حق کے لیے ٹینکوں کے سامنے بچے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، مورال اپ کرنا ہے، مورال اپ کے لیے ایک انسان کی سائیکالوجی ہے، اس سائیکالوجی کو کھڑا رکھنے کے لیے آپ کو یہ چیز بیان کرنی ہوتی ہے، یعنی میں یہ اسٹریٹجیکلی بات کر رہا ہوں، آپ کو یہ چیز بیان کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ اب اس میں حقیقت بیس یہ چیز ہے، آپ دیکھ لیں جن جنگوں میں جو سیکولر وارز ہوئی ہیں ان کے مورال اتنے ڈاؤن ہوتے ہیں کہ فوجی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اور اس جنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ نقصان کس کا ہوا ہے، یعنی جو ریپیوٹیشن اسرائیل نے بنائی تھی نا گزشتہ چند سالوں میں، چند دہائیوں میں، وہ ریپیوٹیشن بالکل شیٹرڈ ہو گئی ہے، بالکل ختم، کہ بھئی آئرن ڈوم کا ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا، ختم۔ اس کے بعد یہ تھا کہ بھئی اس کی آرمی اتنی زبردست اور ٹرینڈ ہے، غزہ میں داخل نہیں ہو پا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہے کہ بھئی انٹیلیجنس فیلئر، یعنی ہر اعتبار سے اس کنٹری کی ریپیوٹیشن، اس کی جو فائنینشیل جو سچویشن ہے، ہر چیز جو ہے اس وقت وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور فوجی جو ہے انویسٹمنٹ، اور اسی طریقے سے وزیر اعظم کے گھر کے باہر جو ہے، نیتنیاہو کے گھر کے باہر اسرائیلی خود پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی ہمارے لڑکے مر رہے ہیں، ورنہ پروٹیسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل ایبسولوٹلی، آئی تھنک بہت ہی زبردست، میں اگری کرتا ہوں تمام جوابات سے جو آپ حضرات نے دیے ہیں، اور یعنی نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے نیو یارک تو پھر میرے گھر پہ چائے انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں چلے تمام حضرات کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بس ایک بات ایڈ کر دوں آئرنی کے طور پہ مفتی صاحب کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں خاص کر نیبر جیسے آپ نے بولا انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا نا آئرنی کے طور پہ لے لینا. انہوں نے جو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی تھی بچوں پہ اس کے لیے تو اپنے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز کو تو نہیں ایکٹیویٹ کر سکے, لیکن جو اسرائیل پہ آ رہے ہیں مطلب میزائلز یمن اور باقی ایریا سے سیریا سے, تو جارڈن یعنی اردن اور سعودیہ نے اس کے اگینسٹ اپنے پیٹریٹس اور سیمز کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے. تو یہ آئرنی ہے. جی ہاں بالکل صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مفتی صاحب میرا اس پہ ایک چھوٹا سا کوشچن تھا, مطلب یہ کنسرن ہے میرا, او آئی سی نے کوئی کلیئر سٹینڈ لیا ہے اس کے اوپر؟ ڈزنٹ میٹر میرے بھائی, کلیئر سٹینڈ او آئی سی جو ہے وہ ایک ایسا ہی ہے جیسے مطلب ہم اس وقت اسکرین پر 5 لوگ نظر آ رہے ہیں, ہم نے ایک تنظیم بنا لی, اس کا نام رکھ لیا او آئی سی, بس اس کی وہی ویلیو ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بس اتنا فرق ہوگا, ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے, ان کے پاس ملینز آف ڈالرز ہیں اپنی کانفرنسز کرنے کے لیے, ورنہ وہ ایک ایجنڈے کے تحت وجود میں لائی گئی تھی, اور وہ ایجنڈا تھا کہ مسلم امہ کو بظاہر یونائٹ کرنا لیکن اندر سے کھوکھلا کر دینا. وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر کامیاب ہے. یعنی وہ مسلم دنیا کو یونائٹ کرنا اور اس کی مین پاور کو یا اس کے سورسز کو عرب ایجنڈے کے بیک پہ رکھنا کہ آپ عرب کی پشت پناہی کریں. افسوس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اب یہ تھاٹ جو نارتھ تھنڈر ایکسرسائز کی گئی تھی 20+ کنٹریز کی, جس میں ساروں کو شامل کیا تھا, وہ فورس کدھر ہے؟ وہ ایکسرسائز جو کروائی گئی تھی جھنڈے لہرا لہرا کر, میں یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی وہ فورس بنائی گئی تھی کہ آپ نیٹو کے ایکویلنٹ وار آن ٹیرر جو ہے اس پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اب وار آن ٹیرر اور کیا ہے؟ مسلمانوں کے گلے کٹے جا رہے ہیں, اس سے بڑا ٹیرر کیا ہے؟ تو وہ نیٹو تو اپنا کام کر گئی. آپ کی جو فورسز ہیں جو اتنی بڑی ایکسرسائز انویسٹمنٹ, دا بگیسٹ بجٹ ملٹری بجٹ جو ہے وہ کیسے کے پاس ہے, کس جگہ پہ ہے سوائے عرب کے انٹرسٹ کو یا اپنے چھوٹے سے ٹکڑے کو انٹرسٹ کے لیے یہ ساری او آئی سی بنی ہوئی ہے. اچھا میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, کشمیر کے ایشو کو کتنا گھسیٹ کے اندر دھکیلا گیا او آئی سی کے اندر, اس کے اوپر بات نہیں کرنے کو تیار, کیونکہ عرب انٹرسٹ کے مڈل ایسٹ کے انٹرسٹ کے اندر نہیں آتی وہ چیز. دیکھیں اس وقت جو عرب ممالک ہیں ان کی پالیسی یہ ہے کہ کسی طریقے سے غزہ میں جو لڑنے والے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے, یہی پالیسی ہے ان کی, اور یہ پالیسی بالکل جگ ظاہر ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہیں, ڈر نہیں ہے بلکہ حمایت ہے کہ بھائی یہ جو ایک خاص آئیڈیالوجی ہے اگر یہ پھیل گئی تو کل ہمارے اقتدار کو خطرہ ہوگا, اس کو یہی ختم کر دو. اور کون ختم کرے بھائی؟ اسرائیل ختم کر دے, لوگ کہیں گے اسرائیل نے ختم کر دیا, ہمارا کوئی نام نہیں ہوگا, ہمارا کام ہو جائے گا. یہ ہے مسئلہ. لاٹھی بھی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. حضرت مجھے آج بھی یاد ہے میرا ایجپٹ کا پلان تھا کائرو کے لیے, 2011 کی بات ہے, 2010-11 کی, اور تیونس میں دنگے شروع ہوئے, مصر میں ہوئے, لیبیا کے اندر مسئلے مسائل شروع ہو گئے, جب یہ سارا عرب سپرنگ جسے کہا جاتا تھا, عرب اپ رائزنگ, اس پر بڑی باتیں ہوئیں. مجھے یاد ہے کہ جیسے ہی عرب سپرنگ کے نام سے انورٹڈ کوماز جب یہ شوشہ چھوڑا گیا, فٹافٹ دبئی کے اندر اور سعودیہ کے اندر اور بحرین کے اندر, یہ جو قطر یہ ایریاز آتے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو سیف سائٹ ان ملکوں کے اندر لوکل جو سعودیز تھے, لوکل جو عربs تھے, ان کے قرضے معاف کر دیے گئے, سیلریز جو ہیں وہ انکریز ہو گئیں, پینشنز جو ہیں انکریز ہو گئی. میں نے کہا, میں سوچ میں پڑ گیا, میں نے کہا یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ صرف ان کا انٹرسٹ یہ ہے. یہ فلسطین کے بھی بارے میں اگر کوئی بات کریں تو اپنے انٹرسٹ کے لیے کریں گے, اور حضرت نے کہا ہے, یہ کہتے ہیں یہ آج کے جاتے کل کے جاتے آج جائیں, آواز دبے گی تو فریڈم فائٹرز کو, ورنہ دیکھیں آج لوگ طالبان کی مثال دے دیتے ہیں, آج لوگ جو ہیں وہ ازبکستان کی مثال دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ بھی تو لڑ رہے تھے, اگر ان لوگوں یہ فتح پا سکتے ہیں تو ہم لوگ مثالیں دیتے ہیں کرنٹ ایشوز کی کہ دیکھو وہاں بھی فتح ملی ہے, وہاں بھی ملی ہے, لہذا تم بھی شروع کرو. اس کو عبرت کا نشان بنانا ضروری ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ آج کے دور میں جو کامیابی اپنے مشن میں ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میزائل برسا کر ہی ہو. یعنی ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو اور ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے. کوئی بھی آدمی, حدیث میں ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو. یعنی آپ یہ تمنا نہ کریں کہ حالات مزید خراب ہو جائیں, بلکہ حالات کو کسی طریقے سے قابو کرنا یہ ضروری ہے. تو یہ ممالک اپنا اگر انفلوئنس استعمال کرنا چاہیں تو کل سے پہلے آج کر لیں, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ان کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ جھکتو آ رہا ہے, اور ان ممالک میں آ رہا ہے کہ جو اسلامو فوبیا کا گڑھ ہے. ابھی کل ہی پتا چلا کہ بھائی ایم بی ایس صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر جو ہیں وہ آئی پی ایل میں لگا رہے ہیں, دبئی کے 50 بلین ڈالر انڈیا میں آ رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, آ جائیں, ان کا ایک بزنس پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن
اگر آپ اس کو ایک امیٹک ٹرمز میں دیکھیں تو بھائی پہلے یہ ہونا چاہیے نا کہ اپنے ملک کو اسلامو فوبیا سے پاک کرو تو ٹھیک ہے ہمارا انویسٹمنٹ حاضر ہے. بالکل بالکل. یعنی بارگیننگ ٹیبل کے اوپر کوئی بارگیننگ آپ کے پاس لسٹ ہو کہ بھائی ہم اپنے لوگوں کے لیے. اور میں حضرت یہ چیز کہنا چاہتا ہوں, ہماری آواز تو نہیں پہنچے گی مگر یہ ہے کہ چلو یہ جملے جو ہیں کہہ دیے جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنتے ہیں آپ کے الفاظ بھی. میں ان حکمرانوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار ریاکاری کے لیے ہی, پبلک میں اپنی امیج کے لیے ہی کم از کم مسلمانوں کے حق کے لیے بول ہی پڑو, اپنی امیج کے لیے کہ ہم جناب مسلم دنیا کے لیڈر ہیں, ہم نے بڑوں کو اسلامک ٹچ دیتے دیکھا ہے, آپ بھی تھوڑا سا ٹچ تو دے دیا کرو. کوئی ٹچ ہی نہیں دیتا, یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا اب وہ ٹچ کی بات کیا ہے, میں یہ ترکی کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ چند ڈرامے ہے, اس کے علاوہ کیا کنٹریبیوشن ہے کہ اسے چند ڈرامے جو ہے وہ مسلم امت کو لالی پاپ کے طور پر پیش کر دیے. اچھا مفتی صاحب میں اس میں ایڈ کر دوں بات جی وہ کہ رجب طیب اردوغان صاحب نے جب آپ نے وہ بولا نا کہ انہیں ایمبیسڈر بلا دیا تو ان کو جلدی سے یہ بولنا پڑا کیونکہ یورپین یونین اور نیٹو کی طرف سے بڑا بلیک لیش آ گیا کہ رکو ہم یہ نا ہم ان کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کر رہے ہیں, ہم بس اپنا بس سفیر واپس بلا رہے ہیں, تعلقات ہمارے رہیں گے. سفارتی تعلقات ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 60% آئل آذربائیجان سے وایا ترکی جا رہا ہے وہ فوراً رک جائے گا چونکہ اب تعلقات ختم ہو گئے. وہ تعلقات باقی ہیں, صرف ایک سمبولک طور پر ایمبیسڈر کو واپس بلایا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آذربائیجان کے اوپر مکمل انفلوئنس ترکی کا ہے کہ جو آذربائیجان اور آرمینیا کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں ترکی نے جو آذربائیجان کو سپورٹ کیا تھا اسی وجہ سے اس کی فتح ہوئی ہے. تو اگر ترکی اس کے اوپر انفلوئنس ڈال کر اس آئل کو بند کرانا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ کرا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ترکی کے لیے اردوغان کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ وہ جو اپنی عوام کو خلافت عثمانیہ کا چورن بیچ رہے تھے تو وہ آج یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ موقع آ گیا, اب ہم اپنی لیڈرشپ ثابت کریں گے کہ کیسے جو ہے دنیا کے گیم کو چینج کیا جاتا ہے. لیکن نہیں, وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر تقریریں کر رہے ہیں اور ٹویٹس کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. میں مفتی صاحب اس پہ ایک اور ٹیک دینا چاہوں گا. میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان ملک اپنی اپنی ذاتی حیثیت میں درد رکھتے ہیں. ترکی بھی رکھتا ہے, پاکستان بھی رکھتا ہے, ایران بھی رکھتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے تجربات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہر ملک کو مسئلہ جنگ کا نہیں ہے. جنگ پاکستان بھی اسرائیل کے ساتھ بڑی اچھی کر سکتا ہے, پاکستان کے پاس سپیریئر فائٹنگ پینافینیلیا ہے, ترکی کے پاس ہے, ایران کے پاس ہے. جنگ ایشو نہیں ہے, جنگ کا آفٹر مارتھ پرابلم ہے. ابھی اب دیکھیں کیسے تانے بانے آپس میں ملتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان, ملائیشیا اور ترکی نے کوشش کی کہ اس طرح کا ایک اتحاد بنائے تو ہمارے اپنے مسلمان ملک نہیں بننے دیا کہ یہ اکٹھے نہ ہو جائیں. پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس جنگ کے بعد تو ترکی کے ساتھ کون کھڑا ہوگا, ایران کے ساتھ کون کھڑا ہوگا, پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا. اگر یہ ایشورنسز مل جائیں تو دیکھیں اسرائیل جیسے ملک کے ساتھ بغیر جنگ کیے بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے ایسی مسلمانوں کے, اس کی ایئر سپیس مسلمان ملکوں کی مرہون منت ہے, اس کی جو سیز ہیں گرچہ غزہ والی پٹی کا سمندر ساتھ اس پہ اس کا قبضہ ہے لیکن آگے پھر ٹرکش واٹرز اور یہ وہ نارتھ افریقن واٹرز وہ مسلمانوں کے پاس ہیں. وہ کہاں تک جاتے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتا. بغیر جنگ کیے بھی اس کو کیپیچولیٹ کیا جا سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اگر ایشورنس مل جاتی ہے پاکستان کو ایران کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے, ترکی کی طرف سے کہ ہم آپ گرنے نہیں دیں گے, پاکستان سٹینڈ لے سکتا ہے. ترکی بھائی بات تو وہی ہو گئی نا کہ لیڈرز جو ہیں یہ ان کی کمی اور ان کا نفاق ہے, ورنہ عوام کو یہاں یا ملکوں کو کوئی نہیں کوس رہا ہے. بات لیڈرز کی ہو رہی ہے کہ اگر لیڈرز جو ہیں وہ خلوص رکھتے اور اسلام اور مسلمانوں کا درد رکھتے تو آج یہ مسئلہ ہوتا ہی نا. میں کیسر بھائی سے چاہتا ہوں, کیسر بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ہی فرق کر دیں کہ ایک ملک میں اور ایک حکمرانوں میں یا ریاست ہے اور ایک طرف سیاست ہے, کہ اس میں تو ہمیں فرق کرنا پڑے گا. ورنہ کیسر بھائی آپ ہی کو سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ لوگ روڈ پر تھے اور آپ لوگوں کو جناب ہتھکڑیاں بھی ڈال دی گئی ہیں اور آپ لوگوں کو گاڑیوں میں بھی اٹھایا گیا ہے اور احتجاج ہو رہا تھا فلسطین کے حق میں. یہ وہی ریاست تھی. اچھا ایسا بھی ہوا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ دیکھیں. جی میں وہی کرنے لگا تھا ابھی کہ پہلے لاہور میں ہوا کہ جو اقصی کی آواز کے نام پہ جو ایونٹ تھا وہ کہیں نہیں کرنے دیا گیا, بہت کوشش کے باوجود بھی. آخرکار وہ قذافی اسٹیڈیم میں ہوا
لیکن وہ بھی کیسے ہوا وہ بھی ایک اور کہانی ہے. اینڈ میں قذافی اسٹیڈیم والے بھی ناراض تھے کہ آپ نے یہ ایونٹ کیوں کیا. بالکل ایسے ہی جب یہ جماعت اسلامی نے تو اکوموڈیٹ کیا، لیکن اس میں بہت سی جماعتوں کے اور لوگ شامل تھے، مذہبی جماعتوں کے. اب آپ اندازہ کریں کہ ان دونوں ایونٹس کی آپ حالت دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے اجازت نہیں تھی، لیکن یہ جو لاہور والا ایونٹ تھا اس ہال میں 750 لوگوں کی تقریباً گنجائش تھی، اور میں نے اس کے فوراً بعد کہیں اور جانا تھا، ایک اور میری اسپیچ تھی، تو میں نے ان سے اجازت دی کہ مجھے پہلے کرنے دیں کہ میں نکل جاؤں. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ میری اسپیچ سب سے پہلے تھی، اور اس وقت حالت یہ تھی کہ ہال نہ صرف بھر چکا تھا بلکہ جو سیڑھیاں ہیں جن پہ چڑھ کے لوگ سیٹس تک جاتے ہیں اس پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے باہر نکلتے نکلتے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا جو اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے. لوگوں کی یہ حالت ہے. اسلام آباد میں جہاں پہ انہوں نے نہیں کرنے دیا، اگین میری اسپیچ وہاں پہ سب سے پہلے تھی بیکاز آف جو انگلش آڈینس جو میڈیا آیا ہوا تھا اس کے لیے. تو میری اسپیچ اگین یعنی کہ میں بات کو اینڈ کی باتیں نہیں بتا رہا، شروع کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک لوگ ہی لوگ تھے. اور ابھی خیبر پختونخوا کا جو کراؤڈ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوا تھا، ابھی وہ موٹر وے پہ اسٹک تھے. لوگوں کا یہ رسپانس ہے. الحمدللہ الخدمت اور آرگنائزیشن جو غزہ میں کام کر رہی ہے، پاکستانیوں نے ان ڈائر حالات میں بھی 1 ارب روپیہ اکٹھا کیا غزہ کے لیے، اس آرگنائزیشن کو دیا انہوں نے. لوگوں کا تو سٹانس کلیئر ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ جو ہے نا وہن کے مارے ہوئے حکمران، مسئلہ وہ جی جی ہاں وہی بات ہے، وہی بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک آدمی کو اپنا اقتدار اور اقتدار کی جو نشہ ہے وہ پیا رہا ہے.